السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأذن فی الناس بالحج، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک مختصر آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آغاز گفتگو سے قبل ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرو اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے۔ مفسرین کرام اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو کعبہ شریف کو اٹھا لیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم بیت اللہ شریف کی تعمیر کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو رب کریم نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے، لوگوں کو پکاریے کہ وہ حج کے لیے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا علیک الاذان وعلی البلاغ، یعنی اے ابراہیم اعلان کرنا آپ کا کام ہے، لوگوں تک آپ کی آواز پہنچانا ہمارا کام۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ صفا پر تشریف لائے۔ پہلے آپ نے تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی شخصیت ہے جنہوں نے تلبیہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ نے لوگوں کو پکارا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو ان اللہ کتب علیکم الحج البیت العتیق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر کعبہ شریف کا حج فرض کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یوں اعلان کیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو ان اللہ یدعوکم الی حج البیت الحرام، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حج بیت اللہ کی طرف بلاتا ہے، لیصیبکم بہ الجنہ، تاکہ حج کے ثواب میں تمہیں جنت عطا کر دے، وَيُخْرِجُكُمْ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور حج کی برکت سے تمہیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ صفا پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تو اللہ کی قدرت دیکھیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھیے کہ آپ کی آواز کو صرف اہل مکہ نے نہیں سنا، اہل حرم نے نہیں سنا، بلکہ اس وقت جتنے لوگ ماں کی پیٹوں میں تھے، باپ کے رحموں میں تھے، اب قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے تھے، سب نے آپ کی آواز کو سنا۔ اور جو خوش نصیب تھے انہوں نے اس آواز پر لبیک کہا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جس نے اس وقت لبیک کہا تھا وہی زندگی میں حج کی سعادت پاتا، اور جس نے ایک بار لبیک کہا تھا وہ ایک حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا تھا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا۔ محترم حضرات، عموماً تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک احرام باندھ کر
حج یا عمرہ کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک انداز تھا کہ پیارے آقا جب رات کو نوافل ادا فرماتے تو نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک۔ اس کا معنی ہے میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں۔ بعض روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے، یعنی جب کوئی شخص لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب زمین کے آخری کنارے تک جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، وہ سب کے سب تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ احرام باندھے ہوئے تھا تلبیہ پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ سارا دن اسی حال میں رہا، سورج غروب ہو گیا تو یہ جو سورج ڈوبا ہے یہ اس کے گناہوں کو ساتھ لے کر ڈوبا ہے۔ ابھی یہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آوازیں ایسی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا۔ ایک تو اذان کی آواز، دوسرا تکبیر کی آواز اور تیسرا تلبیہ کی آواز۔ اسی طرح حضرت زید بن حارث ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو ایک دعا سکھائی اور حکم دیا کہ روزانہ خود بھی یہ دعا پڑھیں اور گھر والوں کو بھی پڑھایا کریں۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا کہ اے زید روزانہ صبح کے وقت یہ کلمات پڑھا کرو لبیک اللہم لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں اور تجھ سے سعادت کا سوال کرتا ہوں اور تمام بھلائیاں تیرے دست قدرت میں ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلبیہ کی تعلیم فرمائی، تو اس سے پتا چلا کہ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک یہ حج اور عمرہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بندے کو چاہیے کہ روزانہ ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تلبیہ پڑھتا رہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک میں لفظ لبیک 2 مرتبہ آیا، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی لفظ دہرایا جاتا تکرار کے ساتھ آتا ہے تو اس میں تکرار کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک تو اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ یا اللہ میں ایک بار حاضر ہوں، یا یہ نہیں کہ صرف آج کے لیے حاضر ہوں، بلکہ معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ جب تیرا حکم ہو تب میں حاضر ہوں، ہمیشہ کے لیے حاضر ہوں۔ مزید علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کی تعلیم سے پتا چلا اور حضور نے تعلیم دی کہ ہر روز بندے کو چاہیے کہ صبح کے وقت لبیک اللہم لبیک پڑھا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ یا اللہ میں نے صبح اس حال میں کی کہ تیری دعوت قبول کرنے والا ہوں، تو نے جس بات کا حکم دیا ہے میں اس پر عمل کرنے والا ہوں، جن باتوں سے تو نے منع کیا ہے میں اس سے روکنے والا ہوں۔ لبیک کا مطلب صرف ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ ایک اقرار ہے، ایک عہد ہے، اللہ سے وعدہ ہے یا اللہ میں تیرے ہر حکم پر سر جھکاتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں اور تیرے حکم پر عمل کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔
اب غور فرمائے اللہ تعالیٰ نے کن کن باتوں کا حکم دیا ہے، تو اللہ رب فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب بندے نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں۔ رب فرماتا ہے واتوا الزکات، زکات دو۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں۔ رب فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ بندے نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ بندے نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ بندے نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے لا تاکلوا الربا، کہ سود نہ کھاؤ۔ بندے نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں۔ رب فرماتا ہے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ۔ ہم نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے اوفوا بالعقود، عہد پورا کرو، وعدہ پورا کرو۔ بندے نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بندے نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے وقولوا قولا سدیدا، اور ٹھیک اور سیدھی بات کرو۔ تو ہم نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ہم نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم، میری راہ میں خرچ کرو۔ ہم نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ویسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ ہم نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک۔ الغرض جن جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن باتوں سے منع کیا ہے، اس کا اقرار بھی کرنا ہے اور اس کا اظہار بھی کرنا ہے۔ زبان سے لبیک کہہ کر اقرار کرنا ہے اور عمل کر کے اس کا اظہار کرنا ہے۔ محترم حضرات، لبیک تلبیہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 14 سال مسلسل حج کی سعادت مجھے عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں میں ہر سال مکہ مکرمہ حاضر ہوتا، کعبہ شریف کا طواف کرنے کی سعادت پاتا رہا۔ ہر سال میں وہاں ایک درویش کو خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑے ہوئے دیکھتا۔ جب وہ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کہتا تو غیب سے آواز آتی کہ لا لبیک، یعنی تیرا آنا، تیری حاضری قبول نہیں ہے، تیرا لبیک قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں 14ویں سال میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اے درویش، تو بہرا تو نہیں ہے؟ کیا تجھے سنائی نہیں دیتا؟ لا لبیک کی آواز آ رہی ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو اس نے بڑا عشق بھرا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اے شیخ، اگر 14 سال کی بجائے 14,000 سال ہو جائے، میری عمر 14 سال 1000 ہو جائے، اور سال میں ایک مرتبہ کی بجائے ہر روز مجھے 1000 مرتبہ لا لبیک کہا جائے، پھر بھی میں اس دروازے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، میں اسی دروازے پر پڑا رہوں گا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں ابھی میں اس شخص کے ساتھ محو گفتگو تھا، باتیں کر رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک کاغذ اس درویش کے سینے پر گرا۔ اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھایا، میں نے پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ اے مالک، تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے میں نے اس کے 14 سال کے حج قبول نہیں کیے۔ ارے مالک سن، ان 14 سالوں کے اندر تمام حاجیوں کے حج بھی اسی کی لبیک کی برکت سے قبول ہوئے۔ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اسی کی برکت سے قبول ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، تو ہمیں بھی چاہیے تلبیہ کی عادت بنائے، صبح و شام اسے پڑھتے رہے۔ اب آئیے حج
یہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا ہے جو وہاں تک چل سکے، وہاں تک پہنچ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کی تفسیر ذات اور راحلہ سے کی۔ راحلہ کا مطلب ہے سواری، ذات کا مطلب ہے سفر کا خرچ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں قیام یعنی ٹھہرنے کے اخراجات خرچ اور واپسی کا خرچ، اور جتنے دن حج پر لگے گے ان دنوں کا گھر والوں کا خرچ کا مالک ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے حج فرض ہونے کے بعد فوراً حج کرنا ضروری ہے، یعنی اس میں ٹال مٹول کرنا کہ آئندہ سال چلا جاؤں گا، پھر کبھی چلا جاؤں گا، ابھی کاروبار کا معاملہ ہے، کاروبار سیٹ ہو جائے یا بچوں کی شادی ہو جائے اس کے بعد چلا جاؤں گا، تو یہ انداز قطعاً درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہے یعنی سفر خرچ کا مالک ہے اور حج کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود حج نہ کرے تو یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ کتنی سخت وعید ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہے، استطاعت ہے، اس کے باوجود حج نہ کرے تو سرکار فرماتے ہیں چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی اپنے خاندان کے 400 افراد کی شفاعت کرے، اور ایک حدیث پاک میں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجۃ مبرورۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ حج مبرور، حج مقبول دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ وحجۃ مبرورۃ لیس لها جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور یعنی حج مقبول کی جزا اور بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ حج مقبول کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ حج مبرور کس سے کہتے ہیں؟ ایسا حج اس میں گناہ نہ پایا جائے یا وہ حج جس میں ریاکاری نام و نمود نہ ہو تو اسے حج مبرور کہتے ہیں۔ ابن حبان کی روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی بارگاہ رسالت میں کچھ سوال پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو مجھ سے سوال کرو، اور اگر چاہو تو میں تمہارے سوال بھی بتاؤں اور اس کے جواب بھی بتاؤں۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ میں کیا پوچھنے آیا۔ نبی پاک نے فرمایا تم پوچھنے آئے ہو کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ رمیت جمرات کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ سر منڈواتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ آخری طواف کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا، آپ نے سارے سوال درست ارشاد فرمائے ہیں، اب ان کے جواب بھی عطا فرما دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اگرچہ بارش کے قطروں کے برابر ہو، ریت کے ذرات کے برابر۔ مزید
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो रमी जमरात करता है, शैतान को कंकड़ियां मारता है, तो कयामत तक कोई उसका सवाब नहीं जान सकता। और जब वो सर मुंडवाता है तो कयामत के दिन हर बाल के बदले उसके लिए एक नूर होगा। और जब वो आखिरी तवाफ करता है तो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उस दिन था जब उसकी माँ ने उसको जन्म दिया था। मोहतरम हजरात, हज के बड़े फजाइल हैं और हज करना ये बड़ी सआदत है। यहाँ तक उलमा फरमाते हैं कि किसी पर हज फर्ज हो गया मगर वो शख्स हज पर नहीं गया। सुनिए हजरात, बड़ा अहम मसला है। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिन पर हज फर्ज है, उसके बावजूद हज नहीं करते। उलमा फरमाते हैं जिस पर हज फर्ज हो गया उसके बावजूद उसने हज नहीं किया, यानी टाल मटोल करता रहा कि आइंदा साल जाऊंगा, फिर जाऊंगा, बच्चियों की शादी हो जाए उसके बाद जाऊंगा, इस तरह करता रहा यहाँ तक कि उस पर गुर्बत आ गई, माल खत्म हो गया। उलमा फरमाते अब भी उस पर हज फर्ज है। ऐसी सूरत में लाजिम है कि वो कर्ज लेकर हज के लिए जाए। तो कितना अहम मसला है, हसास मसला है। मोहतरम हजरात, अल्लाह जिसे नवाजे उसे चाहिए कि पहली फुर्सत में वो हज की फरीज़े को अदा करे। अलबत्ता जो लोग हज का शौक रखते हैं, तरफ रखते हैं, मगर इतने वसाइल नहीं है, ताकत नहीं है, गरीब है, तो इस्लाम ने उन्हें भी महरूम नहीं रखा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमाल बताए हैं कि जिन पर अमल करके हम हज का सवाब हासिल कर सकते। हदीस पाक में सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा फरमाते हैं, हमने बारगाह रिसालत में अर्ज किया कि ज़हबल अगनिया बिल अज, यानी या रसूल अल्लाह, अहले सरवत मालदार सवाब कमाने में हमसे आगे निकल गए, हमसे सबकत ले गए। हुजूर ने पूछा वो कैसे? अर्ज किया या रसूल अल्लाह यहुज्जून वला नहुज्जु, वो हज करते हैं हम हज नहीं कर पाते, वो फला फला माली इबादत करते हैं हम नहीं कर पाते। प्यारे आका ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि जिस पर अमल करो जो फजीलत उन हज और दिगर माली इबादत करने वालों को हासिल है, इससे ज्यादा फजीलत तुम्हें हासिल हो जाए। फिर हुजूर ने फरमाया कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। तो हदीस पाक से पता चला जो बंदा हर फर्ज नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसे भी हज का सवाब अता। इसी तरह एक और हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सुबह शाम 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ा तो वो 100 हज करने वाले की तरह। कितना आसान अमल है, सिर्फ 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना है तो अल्लाह ताला उसे 100 हज का सवाब अता फरमाए। इसी तरह हज का सवाब दिलाने वाला दूसरा नेक अमल है माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब औलाद माँ बाप की तरफ मोहब्बत की नजर करे तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। सहाबा इकराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगरचे दिन में 100 मरतबा देखे तो सरकार ने फरमाया कि नअम, हाँ, अगरचे दिन में 100 मरतबा देखे अल्लाह बहुत बड़ा है और सबसे ज्यादा पाकीज़ा है। तो कितना आसान अमल है, जब आप चाहे आप हज मकबूल का सवाब हासिल कर सकते हैं। माँ बाप का दीदार करना है, मोहब्बत की नजर से माँ बाप की जियारत करनी है, तो दिन में आप चाहे तो 100 हज मकबूल का सवाब हासिल कर सकते हैं। मोहतरम हजरात, जिनके माँ बाप हयात नहीं है, वफात पा चुके हैं, प्यारे आका ने उन्हें भी महरूम नहीं रखा। हुजूर ने उन्हें भी
ان کے لیے بھی طریقہ بتا دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما احتسابا کان من حجۃ مبرورہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک جو فوت ہو چکے ہو ان کی قبر پر ثواب کی نیت سے حاضری دے، اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا۔ تو کتنا عظیم اور آسان عمل ہے، ماں باپ زندہ ہے تو حج مقبول کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، وفات پا چکے ہیں قبر کی زیارت کرے، زندگی میں ماں باپ کی زیارت کرے تو حج مقبول کا ثواب، اور وفات کے بعد قبر کی زیارت کرے تو حج مقبول کا ثواب ہے۔ اسی طرح حج کا ثواب دلانے والا ایک نیک عمل ہے، وہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گھر سے پاک ہو کر وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے تو وہ احرام باندھے ہوئے حاجی کی طرح، اور جو شخص چاش کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ شخص عمرہ کرنے والے کی طرح ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اللہ تعالیٰ اسے ایک عمرہ کا ثواب عطا۔ کتنا آسان عمل ہے، نماز آپ جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت بنائے تو روزانہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی یہاں پھر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، نماز اشراق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا۔ کتنا آسان عمل ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن پر حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثلا حضور نے ارشاد فرمایا کہ الجمعۃ حج المساکین، کہ جمعہ یہ غریبوں کا حج ہے۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 75,000 فرشتوں کے ذریعے اس پر سایہ فرماتا ہے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ محترم حضرات، حج ایک اہم عبادت ہے، انبیاء کرام نے اسے نبی انبیاء کرام ادا کرتے رہے، فرشتے ادا کرتے رہے، بہت اہم عبادت ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو ضرور حج کرنا چاہیے، یہ فرض ہے، اور جو نہیں کر سکتے غریب ہیں تو اسلام نے انہیں بھی محروم نہیں رکھا ہے۔ وہ اعمال جس سے حج کا ثواب ملتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اعمال کو اپنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔